ہر شخص کہتا ہے جی ضرورت ہی نہیں ہے کبھی کسی سے پڑھنے کی، پڑھانے کی، سیکھنے سکھانے کی. یہ بھی ایک فکر دی جا رہی ہے. از خود قرآن کھولو، کوئی تفسیر دو اور پڑھنا شروع کر دو. قرآن کا ترجمہ پڑھو، بس وہی کافی ہے. معذرت کے ساتھ یہ انتہائی محتاط والا عمل ہے. ہر شخص قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، ہر شخص حدیث کا معنی مفہوم نہیں سمجھ سکتا. بھائی بچے کو ہم نے اسکول میں داخل کروانا ہے، ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے اعلیٰ سے اعلیٰ استاذ ملے، اعلیٰ سے اعلیٰ ٹیچر ملے، اچھا سے اچھا ماحول ملے، تاکہ ہمارا بچہ کوئی بہتر سیکھ پائے، بہتر علم کے حصول کے لیے قدم آگے بڑھا سکے. تو جب وہاں کے لیے ہمیں ایک اچھے ٹیوٹر کی ضرورت ہے تو پھر رب کا قرآن سمجھنے کے لیے کسی ٹیوٹر کی ضرورت نہیں، کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں، کسی استاذ کی ضرورت نہیں. یہاں بھی ضرورت ہے، اور اشد ترین ضرورت، انتہائی ضرورت کی حامل یہ چیز ہے. لہٰذا یہاں بھی کسی ایسے شیخ، ایسے استاذ، ایسے عالم کے ساتھ وابستگی اختیار کی جائے جو اس سے حقیقی آگہی آپ کو دے سکے. رب کا قرآن خود فرماتا ہے یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. کتنے ایسے لوگ ہیں یہ جو قرآن پڑھ کے ہدایت پا گئے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے. کیا اس کا مطلب ہے قرآن گمراہی دیتا ہے؟ الامان والحفیظ. رب کا قرآن تو گمراہی نہیں دیتا. فرق کیا ہے؟ میرے سمجھنے میں فرق آ جائے. مجھے جس کے متعلق آگہی نہیں ہے میں وہ معنی سمجھ لوں تو یہ تو معاملہ ایسا ہے کہ زیر و زبر سے بربادی کے دھانے تک لے جاتا. تو اس لیے اپنی اولادوں کو اور جوان حضرات اور جو عمومی طور پہ یہ جو موبائل، فیس بک، یوٹیوب یہ چیزیں یوز کرنے والے ہیں وہ ان چیزوں میں محتاط ہوں. دین اس جگہ سے لیں جہاں سے آپ کو تسلی ہو کہ یہ بندہ جب بھی بات کرتا ہے لوگوں کو جوڑنے والی بات کرتا ہے، لوگوں کو توڑنے والی بات نہیں کرتا، لوگوں میں انتشار پھیلانے والی بات نہیں کرتا. اس سے دین سیکھیں.